دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنے ناظرین کو ویڈیو سوالات میں کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام محمد لیاقت عباسی ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ 4 رکعت سنت میں کتنی بار ثنا پڑھی جاتی ہے؟ جی، لیاقت عباسی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ثنا 4 رکعت سنت میں کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتیں 2 طرح کی ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ جو سنت مؤکدہ ہیں ان میں تو ایک ہی مرتبہ ثنا پڑھی جائے گی، اور وہ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہی جو ہے فرضوں میں ہوتا ہے اور یہی وتر میں۔ البتہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں 4 رکعت والی، یا نوافل ہیں 4 رکعت والے، ان میں 2 مرتبہ ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک، یعنی اتحیات کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو ایک جو ہے وہ پہلی رکعت کے اندر، اور ایک تیسری رکعت کے شروع کے اندر۔ جب آپ دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیں گے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اب تیسری رکعت کا آغاز بھی جو ہے وہ آپ ثنا سے کریں گے۔ تو یوں سنت غیر مؤکدہ میں 2 مرتبہ ثنا پڑھنی ہے، جبکہ سنت مؤکدہ کے اندر اور فرض کے اندر اور واجب کے اندر آپ نے ایک ہی مرتبہ ثنا پڑھنی۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ سنت غیر مؤکدہ میں 2 دفعہ پڑھی جاتی ہیں، اور یہ یاد کیسے رکھیں ناظرین؟ یہ تو چلو یاد رکھیں گے کہ مؤکدہ ہے غیر مؤکدہ ہے، پہلے تو یہی تقسیم یاد ہونی چاہیے۔ اب ظہر سے قبل پہلے 4 پڑھ رہے ہیں تو وہ سنت مؤکدہ ہیں، جمعہ سے پہلے 4 پڑھ رہے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، بعد والی 4 بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ 3 جو نمازیں آپ نے بتائیں، سنتیں بتائیں، یہ جو ہے وہ 4 رکعت والی سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے علاوہ عشاء سے پہلے کے جب 4 پڑھتے ہیں، یا عصر سے پہلے جو 4 پڑھتے ہیں، تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو یہ تو عام جو ہماری پنجگانہ نمازوں میں سنتیں آتی ہیں۔ البتہ جمعے کے اندر جو ہے وہ پہلے بھی 4 ہیں اور بعد میں بھی جو ہے وہ 4 ہیں، اور سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ 2 ہیں، عصر سے پہلے والی اور عشاء سے پہلے والی۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اس کو جو ہے وہ یاد رکھیں۔ البتہ اگر کسی نے سنت غیر مؤکدہ کے اندر بھی کوئی ثنا پڑھنا تیسری رکعت میں بھول گیا، تو بھی ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اس کی نماز بغیر سجدہ سہو کے بھی مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، یعنی سجدہ سا واجب نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اتحیات بھی غیر مؤکدہ میں، اتحیات میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی، اتحیات میں بھی فرق ہے، کہ جو غیر مؤکدہ ہے اس میں اتحیات کے بعد آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، جبکہ سنت مؤکدہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ اتحیات یعنی تشہد، التحیات للہ، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھیں گے۔ اس سے آگے جو ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اگر سنت مؤکدہ کے اندر آپ نے بھول کر اللہم صلی علی محمد اتنا کہہ لیا، تو پھر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ تو لہٰذا آپ سنت مؤکدہ میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور سنت غیر مؤکدہ میں آپ اس کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، ہاں سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ پھر تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے،
ایک دن میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ٹوٹل اگر رکعتوں کی بات کریں تو 12 رکعتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ 2 رکعت فرضوں سے پہلے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور 4 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے، اور ظہر کے فرضوں کے بعد 2 رکعت، تو اور اسی طرح مغرب کے فرضوں کے بعد کی 2 رکعتیں، اور عشاء کے فرضوں کے بعد کی 2 رکعتیں، تو یہ کل ملا کر یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں کہ جو کہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ ان کے ترک کی عادت بنانے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ فجر کی جو 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ دشمن بھی تمہارے اوپر گھوڑے اگر چڑھا دیں پھر بھی انہیں ترک نہ کرو، یعنی ان کا اہتمام کرو۔ اس لیے اس کا حکم قریب با واجب بھی بیان کیا گیا، اور سنت مؤکدہ علی التاکید ہے، مزید اس کے اندر تاکید ہے۔ اور بقیہ جو سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کے علاوہ جو دیگر رکعات پڑھی جاتی ہیں، یا عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے، یا ان 2 کے بعد مزید، تو وہ سنتیں غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں جو سنت کے اعتبار سے ہیں۔ بقیہ تو وطر ہیں عشاء کے بعد، وہ بھی پڑھے جاتے ہیں، وہ واجب ہیں۔ وطر کا حکم یہ واجب ہے۔ اپنی نمازوں کے اعتبار سے، ایک تو ان کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی یہ کتنا ایک اہم ٹاپک ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اپنی نماز سے متعلق، پھر ان نماز میں بھی کتنی سنت مؤکدہ ہیں، کتنی غیر مؤکدہ ہیں، ہر سنت پر ہی آدمی کوشش کرے، عمل کرے۔ اور ہمارے تو انداز ہیں، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو ایک عام تعلیم ہے، آپ نیک بننے والے اعمال دیکھیں یا دیگر چیزوں میں گفتگو میں دیکھیں تو مستحبات تک کی وہ ایک تاکید کی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے کہ ان کو پڑھیں۔ اب مستحبات کی طرف جو آئے گا تو وہ ظاہر ہے غیر مؤکدہ سنتوں پر بھی عمل کر لے گا، اور سنت مؤکدہ پر بھی، لیکن ان کی اس تفصیل کو جاننا بھی چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض چیزیں آدمی نارمل سمجھ رہا ہو لیکن ہو وہ سنت مؤکدہ۔ یعنی ایک ہے تعداد کے اعتبار سے، ایک ہے پڑھنے کے اعتبار سے، ثنا، جیسے ابھی ثنا پہ بات چلی، ثنا پہ کہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ رکعتوں کے اعتبار سے کہ بھئی یہ رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، اچھا پھر ان رکعتوں کے اندر نماز میں جو آپ نے چیزیں پڑھنی ہیں، جی، ان میں سے کون سی چیز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے؟ تو اب جیسے ثنا خود ہے تو ثنا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو اب اگر کوئی ثنا چھوڑنے کی عادت بنا لے کہ بس اللہ اکبر کہے اور الحمدللہ رب العالمین سے جو ہے وہ شروع کر لے، تو اب یہ شخص جو ہے وہ اپنی اس عادت کی بنا پر گناہگار ہوگا کہ سنت مؤکدہ کا تارک ہو رہا ہے۔ تو بسا اوقات آج کل کئی اس طرح کی جو ہے وہ سمجھے ایک طریقے سے بیماری یا وبائی پھیل گئی ہے کہ بھئی یہ تو سنت ہے نا، یوں کہہ کر لوگ اسے جو ہے وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ من احب سنتی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اتنی زیادہ جو ہے وہ بشارتیں ہیں، تو سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر خود قرآن یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی جو ہے وہ سیرت اسوہ حسنہ ہے، تو اس کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ جو تقسیم بیان کی وہ تو اس اعتبار سے بیان کی فقہا نے کہ جناب تاکید کے اعتبار سے کہاں حکم یہ ہے کہ نہ کرنے کی صورت میں گناہگار ہوگا، اور کہاں جو ہے وہ اسے رخصت ہے کہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ثواب سے محرومی تو پھر بھی ہے وہاں پر۔ اور اس کے اندر بھی جو ایک نیک شخص ہے یا جس کو یہ چیزیں معلوم ہونا اس اعتبار سے بس اوقات ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو اب ایسی صورت کے اندر جب یہ تقسیم پتہ ہوتی ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ جو زیادہ ضروری چیزیں ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی چیز کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے کہ اگر اسے یہ تقسیم جو ہے وہ نہیں پتہ، تو اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر دیکھ رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ ہم لے لیں کہ جس کو پوری نماز کو وقت کے اندر ہونا ضروری ہے سلام تک۔ تو اب اگر ایک شخص ہے کہ جس کو یہ تقسیم نہیں پتہ کہ اندر کیا چیز پڑھنی ہے اور کتنی پڑھنی ہے، اور کیا چیز سنت مؤکدہ ہے، کیا چیز واجب ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ پوری نماز پڑھنے کے چکر کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی رکعت مکمل کرے اور نماز کا وقت ختم ہو جائے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن جس کو یہ ترتیب پتہ ہے تو اب وہ دیکھے گا کہ میرے پاس مثال کے طور پر 2 منٹ ہیں اور 2 منٹ کے اندر میں اس ترتیب سے پوری نماز پڑھوں تو مکمل نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس کے اندر سنت غیر مؤکدہ اگر چیزوں کو چھوڑ دوں تو جو ہے وہ پڑھ لوں گا، یا اور وقت کم ہے تو چلے سنت مؤکدہ کو بھی میں چھوڑ لوں تاکہ نماز میری جو ہے وہ تکمیل تک ہو جائے۔
تو یہ تقسیم بندیاں اس اعتبار سے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ نہیں جناب جو آپ کو لسٹ بتا دی کہ ان چیزوں پہ چاہے عمل کریں نہیں کریں کوئی پرابلم نہیں ہے. اولاً تو وہی جیسا آپ نے کہا کہ حتی الامکان ہمیں ہر سنت پر عمل کرنا ہے. جس چیز کے بارے میں ہی پتہ ہے کہ یہ سنت ہے تو بس اسے فالو کرنا ہے. پھر اگر کسی جگہ پر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے یا چھوٹنی پڑتی ہے تو اب اس کے اندر اس سے متعلقہ احکام معلوم ہونے چاہیے کہ کیا کرنے. جیسے فجر ہی ہے، بقیہ سنتوں میں یہ ہے کہ اگر وقت گزر گیا تو قضا ہو گئی، نہیں پڑھ سکتے آپ. لیکن فجر کے اندر یہ ہے کہ اگر فجر کا وقت گزر گیا اور آپ نے جو ہے وہ سنتیں نہیں جو ہے وہ پڑھی ہیں تو آپ اسی دن ظہوہ کبریٰ سے پہلے جو زوال کا وقت جسے عوام کہتے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ معلوم ہوگا تو ادا کرے گا نا کوئی شخص، نہیں معلوم ہوگا تو وہ ادا نہیں کرے گا. لہٰذا علم دین کا جاننا بے حد ضروری ہے. اور یہ صرف اس چیز میں نہیں، کئی چیزوں میں ہوتا ہے کہ کئی جو ہے وہ ہمارے طلبہ علم دین بھی ہوتے ہیں جو علم دین کی طرف آ گئے ہیں، ان کو بھی بسا اوقات ان چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی. جیسے آپ وضو کی سنتوں کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیں کہ بھئی 3 مرتبہ جو ہے وہ اعضاء پر پانی بہانا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. اسی طریقے سے وضو کرنے سے پہلے ذکر اللہ کرنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے. اب کئی لوگ واش روم کے اندر جو ہے وضو کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پر یہ چیز نہیں بجا لا پاتے. نتیجہ یہ کہ وہ اس سنت کے جو ہے وہ تارک ہو رہے ہوتے. تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ اٹیچ باتھ کے اندر بھی وضو جو ہے وہ کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ جب قضائے حاجت سے فارغ ہوں تو اب باہر آ کے بسم اللہ پڑھیں یا الحمدللہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اندر وضو کریں تاکہ ان کی یہ سنت نہ چھوٹے. اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا وضو میں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں. سنت مؤکدہ ہے، یعنی ان کا خیال تو اب ان کو کوئی چھوڑ دے کہ نہیں بھئی کوئی پرابلم نہیں ہے، یا جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ کلی ہی اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ 3 مرتبہ کلی مکمل اس کی ایک ہی بن رہی ہے کلی، صحیح پانی جا ہی نہیں رہا. جی. یا چہرے پر جب 3 مرتبہ دھونا، چہرہ بھی سنت مؤکدہ ہے لیکن وہ چہرہ دھوتے ہی 3 دفعہ اس طرح ہے کہ پہلی دفعہ میں اس کا اتنا دھلا پھر اتنا دھلا پھر اتنا دھلا تو وہ ایک ہی مرتبہ ہوا. تو اس کی وہ 3 مرتبہ والی سنت جو ہے وہ فوت ہو رہی ہے. تو لہٰذا ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کو یہ مسائل معلوم ہوں گے. اور ان مسائل کے لیے ہی دعوت اسلامی کے تحت مختلف ذرائع سے یہ علم دین جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، فروغ علم دین کی یہ کاوشیں ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر حصہ لینا چاہیے. نماز کورس ہے وہ کرنا چاہیے، مختلف ویڈیوز اور بیانات ہیں، کتابوں کی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو ہر طرح کا لٹریچر ہر چیز میں موجود ہے. آپ وائس سے بھی سن سکتے ہیں، خود آپ آن لائن پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ معلوم کرنا ہے تو مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال علم دین حاصل کرنا چاہیے، چاہے کسی بھی ذریعے سے حاصل کریں. ہاں ذریعہ مستند ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. کہتے ہیں ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اس لیے یہ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، تو یعنی ہمارے معاشرے میں یا کہیں کہ ہمارے اب لوگوں میں یہ عادت بن رہی ہے کہ یہ اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں کہ سنتیں. تو اسلاف کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سنت ہے. جی. ایک ادا کو ادا کرنے کے لیے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے بعد مسکرائے تو کہا مجھے کوئی وجہ نہیں تھی اس وقت مسکرانے کی، لیکن اس جگہ پر وضو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ بھی مسکرائے. یعنی ادا ہر ادا کو کرنا. اس طرح جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور سے محبت کس درجے کی تھی. اب ہم جو بھی شخص چھوڑ رہے ہیں، میں آپ ہم میں سے کوئی بھی سننے والے، تو وہ اس بات کو سوچیں کہ علم جو ہے نا وہ سمجھیں کہ معرفت بڑھاتا ہے. ہمارے یہاں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم آنے کے بعد لوگ جو ہے وہ اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں. اس چیز سے دور. یعنی یہ علم حاصل کرنا آپ کو اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سنت غیر مؤکدہ یہ نفل ہے تو آپ کو چھوڑنے کی جناب جو ہے وہ آپ کے پاس جواز آ جائے کہ جناب یہ تو سنت غیر مؤکدہ ہے. نہیں، بلکہ اس علم کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے، تو آپ تو اس کو ادا کرنے والے بنے، اس کو جو ہے وہ محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ کرنے والے جو ہے وہ بنے. یعنی علم بڑھے تو عمل بھی ساتھ بڑھتا رہنا چاہیے. کہتے ہیں پہلے کے انداز یہ تھے کہ علم نمک کے برابر بھی ہونا تو عمل ان کا آٹے جتنا ہوتا تھا. اب علم آٹے جتنا ہو گیا اور عمل نمک کے برابر رہ گئے. یعنی ایک مثال دی ہے اس کو،
اور ایسے بھی ہوں گے. اس سے ہم علم دین کے حوالے سے تو وہ نہیں ہے، ظاہر ہے علم دین تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن علم کے ساتھ عمل، با عمل بننا، اور جتنا بھی علم جس کو بھی آ رہا ہے، اسی طرح با عمل عالم دین ہے تو با عمل عالم دین. حافظ قرآن، آپ قبلہ امیر علیہ سنت کی دعاؤں میں بھی یہ دیکھیں گے نا، تو بارہا یعنی جہاں حفظ کی بات ہوگی تو وہاں پہ عمل کے اعتبار سے بھی ترغیبات ہیں ان اشعار کے اندر، دعائیں کلمات کے اندر. تو یہ انداز بہرحال ہمیں ضرور ناظرین کرام اپنانے چاہیے کہ ہمارے علم سے ہمارے عمل کے اندر اضافہ ہوتا رہے، نہ کہ علم کی وجہ سے آپ نے علم تو سیکھ لیا لیکن عمل کے اندر وہ کمی لاتا رہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بہرحال سوالات آپ کے ہیں، ایس ایم ایس بھی کافی تعداد میں. سوال یہ ہے کہ خواتین کی طرف سے سوال ہے کفیل بھائی، کلر والی مہندی اب کہیں سے بھی نہیں ملتی، تو کیا اسلامی بہنیں کوٹنگ والی مہندی استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ دیکھیں، کلر والی مہندی بھی جو ہے وہ مل تو جاتی ہے. وہ یہ کہ عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو بسا اوقات وہ زیادہ کلر، تیز کلر کی وجہ سے شاید کچھ اس طرح کے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کی کوٹنگ بن جاتی ہے یا اس کی تہ جو ہے وہ جمتی ہے. تو بہرحال تہ والی مہندی لگانے کی تو اجازت نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے آپ یا تو سادہ مہندی لیں، اس سے کون بنوائیں، یا کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں یا کوئی ایسی برانڈ آپ تلاش کر لیں کہ جس کے یہ معاملہ نہ ہو. لیکن بہرحال جو ہے وہ تہ والی مہندی لگانے کی اجازت نہیں. ایک اور سوال ہے خواتین کی طرف سے، یہ ہے کہ مخصوص پیریڈ، مخصوص ایام میں شرع عذر میں تلاوت وغیرہ تو کرنا منع ہے. اب اگر کوئی خاتون نعت پڑھتی ہیں اس حالت میں، اور اس میں بعض اوقات عربی اشعار اور ان میں بھی قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں یہ ہیں. اس طرح کے جو اشعار ہیں تو جن میں قرآن کی آیتیں آتی ہیں، تو کیا اگر قرآن کی آیت آ رہی ہے اور وہاں پر کوئی جو ہے وہ ذکر والا معنی جو ہے وہ نہ ہو، تو پھر ایسی ذکر الہی، ذکر الہی جو ہے وہ، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ ان کو ناپاکی کے ایام کے اندر ان نعتوں کے وہ اشعار پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، ان اشعار کو چھوڑ کر اس نعت کے بقیہ اشعار کو جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. کیا غیر حافظ جماعت کرا سکتا ہے؟ جی ہاں، غیر حافظ بھی جو ہے وہ امام بن سکتا ہے، جبکہ امامت کی شرائط پائی جائے. امامت کی شرائط کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں، البتہ اس کے لیے جو دیگر شرائط امامت ہے کہ اس کی تجوید درست ہو، قرات اس کی درست ہو، تجوید کے مطابق ہو، اس کے اندر لحن جلی کی غلطی نہ ہو، اور باقی جو دیگر شرائط ہیں شرعی معذور نہ ہو، بالغوں کے امام کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ فاسق مولن نہ ہو، ایسا کوئی اعلانیہ فسق جو ہے وہ نہ کرتا ہو. تو یہ تمام شرائط اگر پائی جاتی ہیں اور حافظ نہیں ہے تو بھی وہ کر سکتا ہو سکتا ہے. اور صرف حافظ یہ امامت کی سند بھی نہیں ہے. جی، صرف حافظ صاحب بھی ہوں صرف، لیکن حافظ ہے داڑھی منڈ آتا ہے تو جو ہے وہ نہیں کر سکتا. حافظ ہے اور جو ہے وہ برسر اعلان جو ہے وہ ٹی وی بھی دیکھتا ہے، موویز دیکھتا ہے، ناچ گانے جو ہے وہ دیکھتا ہے، ناجائز چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے مسائل نماز، بات ہماری چلی تھی اس سے، تو ہاں یہ بھی امام کے لیے بنیادی شرط ہے. یہ تو ہر ایک کے لیے شرط ہے کہ جو اپنی بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کو بنیادی نماز کے مسائل تو معلوم ہو. امام کے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اگر کوئی ایسی غلطی کری تو پیچھے والے سب کی نماز چلی جائے گی. تو اس کو یہ پتا ہو کس چیز کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہونا ہے، نہیں ہونا، کس چیز کو میں ریپیٹ کر سکتا ہوں، کس چیز کو نہیں کر سکتا میں. تو لہٰذا اس حد تک بنیادی مسائل نماز جو ہے وہ امام کو بھی معلوم ہونا ضروری. مزید سوال. میرا نام محبوب اتاری ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اب اس کی کیا صورت ہے، اب اس کی کیا صورت نکلے گی؟ اب جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ. جی مزید سوال. یہ مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں، نماز خاص کر جو ذہنی نمازیں ہوتی ہیں، جو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں تو چپ چاپ کھڑا رہنا ہوتا ہے اور پھر اس میں خیالات آتے ہیں، اس کا کوئی مکمل حل چاہیے. جی، صدقہ فطر ادا نہیں کیا، صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو بھی اس کا وقت جو ہے وہ ہمیشہ تک کے لیے ہے، ادا کرنا ہی ہوگا. یعنی قضا نہیں ہے. جی، قضا نہیں ہے.
سنت وقت یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، لیکن اگر کسی نے اس وقت ادا نہیں کیا تو اب بھی بہرحال اس پر لازم تھا تو اسے ادا کرنا ہی ہوگا، اب بھی ادا کر دے گا تو بری الذمہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس وقت کسی کے پاس طاقت نہیں تھی، اب جیسے سوال جیسے آیا اب ہوگی، طاقت ہو جی، گئی، تو یہ اس کا اعتبار نہیں ہے کہ اب طاقت ہو گئی، بلکہ اس وقت بھی ادائیگی کے وقت نہیں، بلکہ اس کا جو وجوب کا وقت ہے وہ تو صبح صادق ہے، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت جو صاحب نصاب ہوگا اس پر واجب ہوگا۔ تو اگر کوئی اس وقت صاحب نصاب نہیں تھا، بعد میں صاحب نصاب ہوا، تو اب اس کے اوپر پچھلا صدقہ فطر واجب ہی نہیں تھا، جب واجب نہیں تھا تو وہ ادا کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ ٹھیک۔ نماز میں خیالات آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں تب بھی خیالات، اچھا امام کے پیچھے ہوں تو زیادہ آتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا امام صاحب بھی کر رہے ہیں نا سب کچھ، انہوں نے کرنا ہے۔ تلاوت نہیں کرنی ہوتی تو یوں جو ہے وہ لوگ خاموش کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تب اس وقت خیالات کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر آپ کی جہری نماز ہے تو اس کے اندر پھر بھی امام کی تلاوت سننے کی طرف توجہ ہوتی ہے تو بھی کچھ خیالات کم ہوتے ہیں، لیکن جو سری نمازیں ہوتی ہیں اس میں امام کی آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی تو اس وقت زیادہ جو ہے وہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ ہے کہ خشوع اور خضوع یہ جو ہے وہ حاصل جب بندے کو ہو جائے گا تو نماز میں اس کے خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اور اس کے حصول کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ وضو جو ہے وہ کامل کریں، تمام سنتوں مستحبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وضو کریں اطمینان کے ساتھ، کپڑے آپ کے پاک اور صاف ہوں۔ اب اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ دیکھیں، آج دنیا کے اندر بھی اگر ہم جو ہے وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ بڑا باس جو ہے وہ ہمیں بلا لے اپنے روم میں، تو ہم جانے سے پہلے سیٹ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر مثال کے طور پہ ہم اس کے روم میں گئے اور وہ نہیں ہے، وہ واش روم میں ہے یا اور سائڈ والے کسی روم میں، تو بھی ہم کوشش کریں گے کہ نہیں یار ٹھیک سے ہی جو ہے وہ بیٹھے رہیں جب تک وہ آتا نہیں، ٹھیک ہے۔ یا خاص طور پر اس میں اور میں زیادہ کہوں گا کہ آپ انٹرویو دینے کے لیے اگر گئے ہیں تو آپ بہت زیادہ محتاط ہو کر جو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتے ہیں کہ یار گفتگو کیا کرنی، بلکہ آدمی پہلے سے سیکھ کے جاتے ہیں جی کہ کس کوشچن کے مجھے کیسے جواب کیا جو ہے وہ جواب دینے، بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، میرے لباس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، جب ہم دنیا کے اندر کسی جو ہے وہ اپنے سے بڑے شخص کے پاس جا رہے ہیں تو کس قدر اہتمام۔ اچھا، اس وقت آپ کے ذہن میں انٹرویو ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ جناب گھر میں شام میں کیا پکنا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ بچوں نے کیا بولا تھا، فلاں نے کیا بولا تھا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اس وقت آپ کا ٹوٹل فوکس کیا ہے؟ انٹرویو۔ بالکل۔ تو یہی چیز نماز میں ہونی چاہیے، جب آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تصور کریں، اور وہاں پر تو دیکھیں سیٹ آپ کے خیالات کو نہیں پڑھ سکتا، یہاں پر تو اللہ پاک آپ کے دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال اور وسوسے کو جانتا ہے۔ بالکل۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تو لہٰذا جب ایسا مالک ہمارا ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو پھر تو کس قدر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ توجہ اور بارگاہ الہی میں حاضری کا یہ کانسیپٹ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ بٹھائیں گے تو پھر بقیہ خیالات خود ہی جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کل قیامت کے اندر رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہ جو ہونا ہے ہر شخص نے اپنے اعمال کا، اس منظر کو جو ہے وہ سامنے لائیں تو آپ کی جو ہے وہ توجہ مزید جو ہے وہ اس چیز کی طرف چلی جائے گی۔ تو یوں اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وسوسے اور خیالات دور ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وظائف ہیں ان کو بھی پڑھ لیں، وسوسے اور اس کا علاج امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کے اندر مختلف جو وظائف لکھے ہوئے، نماز سے پہلے جو ہے وہ الٹے کندھے پر 3 بار دھتکار دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ تو یوں اس طرح کے وظائف بھی جو ہے وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ لیکن بنیاد یہی ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی خیال یا وسوسہ چلے آ بھی جائے تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کو لے کر پورے اینڈ تک پہنچانے کے لیے اس کو سوچے جائیں، فوراً توجہ کو کنورٹ کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر تصور کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ مرض دور ہو جائے۔ ٹھیک جی، مزید کون؟ محمد طارق رضا عطاری فیصل آباد سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، یعنی نماز جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، تو کچھ لوگ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی صاف سیدھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں صحیح طریقہ کون سا ہے حدیث پاک کی روشنی میں
جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا جی، اقامت کے حوالے سے، کھڑے ہونے کے حوالے سے، اور فیصل آباد سے یہ دوسری کال ہے۔ ہاں، فیصل آباد ہی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ ویسے بھی الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کالز کرنے کا رجحان بعض کے یہاں ہوتا ہے، بعض کے یہاں نہیں ہوتا۔ بعض مستفید ویسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اوورال کال چل ہی رہی ہے نا، اور ہم سنتے رہتے ہیں، علم دین ملتا رہتا ہے۔ بہرحال آپ کے سوال میں، آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسے سوالات ہوتے ہیں، یونیک سوال بھی ہوتے ہیں۔ یونیک سے مراد یعنی جس کا علم دین ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، اور اس طرح کے بھی بعض سوال ہوتے ہیں، تو آپ ایس ایم ایس کے ذریعے یا کالز کے ذریعے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس میں شامل کر لیں، رہ جائیں اہم ہوں تو ہم آئندہ پروگرام میں بھی انہیں شامل کرتے ہیں۔ اقامت میں کب کوئی شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں؟ عام طور پر امام جو ہے وہ مصلی پر موجود ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر امام جب جو ہے وہ مصلی پر موجود ہے تو پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر ہی جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے گا۔ یہی سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حجرہ مبارکہ سے اسی وقت جو ہے وہ باہر تشریف لاتے تھے، اور آپ کی تشریف آوری کے وقت ہی جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو لہٰذا سنت اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے۔ ہاں، اگر اس کے اور مختلف طریقے بھی ہیں کہ امام پیچھے سے اگر آ رہا ہے تو جس صف سے جو ہے وہ گزرتا چلا جائے گا، وہ صف جو ہے وہ کھڑی ہوتی جائے گی، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں جو طریقہ کار رائج ہے کہ ائمہ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تو اس دونوں طرح کے مختلف، یعنی پہلے سے موجود ہونا بھی، اور کئیوں میں یہ ہے کہ اگر محراب کی طرف سے سہولت ہے، جی، یا ان کا متصل محراب سے ہی حجرہ ہے، یا محراب سے متصل کوئی جگہ ہے کہ جہاں سے وہ انٹری کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں، تو ان میں ایک تعداد کے معمولات وہی حدیث پاک کی پیش نظر وہی ہوتے ہیں کہ وہ اقامت سنتے ہوئے ہی آتے ہیں، اور وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہے، تو لہٰذا اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں وہ حدیث پاک بھی بخاری شریف میں، اور خاص طور پر جس کی شرح کے اندر یہ فرمایا کہ شرح میں یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الفلاح، اور اس موقع پر آپ تشریف لاتے تھے، اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ تم جب تک مجھے نہ دیکھ لو اس وقت نہ کھڑے ہو، اس وقت تک قیام نہ کرو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھنے کا معمول ہوتا تھا وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر، اور کبھی قد قامت الصلاح پر بھی آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، تو اس وقت باقاعدہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ کھڑے ہوتے تھے، اور امام موجود ہیں، جیسے پہلے مصلی پر اگر امام بیٹھے ہوئے ہیں، مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ فوراً نہ کھڑے ہوں، بلکہ اب حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا شروع ہوں، حی علی الفلاح پر پہنچے تو آپ پورا یعنی اس وقت تک آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ مشکل ہوتا ہے لوگوں کو بعض اوقات، یعنی اقامت شروع ہوئی ہے نا، اچھا اقامت شروع ہوئی ہے، اب وہ آئیں ہو بھی شروع کیا، ان کو پتہ ہے 1 منٹ بعد پھر کھڑے ہونا ہے، یا آدھے منٹ بعد کھڑے ہونا ہے، تو یہ بیٹھنا بڑا بعض کو بھاری لگتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ قصداً عمل چھوڑنا، اور ایک یہ ہے کہ یہاں سستی کی وجہ سے، یعنی مسئلہ بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں پھر بیٹھوں، پھر میں کھڑا ہو جاؤں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، نماز کے اندر یا جو بھی دینی احکام ہے اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو سنتوں کا عامل بنانا ہے۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ آ رہے ہیں اور اقامت شروع ہو گئی تو جو ہے وہ آپ جہاں تک پہنچے وہیں بیٹھیں۔ حکم تو یہاں تک دیا گیا، بجائے اس کے کہ آپ 1-2 منٹ پہلے آئے ہیں اور آپ بولیں یار پھر بیٹھنا پڑے گا، پھر اٹھنا پڑے گا۔ کوئی معذور ہو تو جدا بات ہے کہ اس کو بیٹھنے اٹھنے میں گھٹنے کی تکلیف کا مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر یہی ہے کہ بہرحال دیکھیں نا، آپ جو ہے وہ، میں نے دیکھا ہے کہ کورٹ کے اندر جب آپ جو ہے وہ جاتے ہیں تو وہ جج کے آنے پر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ چاہے اس سے چند منٹ پہلے نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ بعد میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو دنیاوی ایک پروٹوکول ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح اسکول کے اندر، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکول یونیورسٹی کا جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو اللہ پاک کے گھر کے آداب ہیں، نماز کے، جماعت کے آداب اور احکام ہیں، ان کو بہرحال ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک جی، مزید سوال؟ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص امام صاحب کے عین پیچھے کھڑا ہو یا بالکل قریب میں یعنی پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، تو بعض اوقات ان کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھا لیا ہے اور وہ تکبیر بعد میں کہتے ہیں، تو کوئی شخص اگر اس چیز کو فالو کرتے ہوئے اگر اپنا سر اٹھا لے امام صاحب کی تکبیر سے پہلے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسری یہ کہ غیر موقدہ سنتوں میں جو شخص پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد آگے مزید کچھ نہ پڑھے اور ثنا تیسرے رکعت میں بھی
جو آپ ثنا کا فرما رہے ہیں اگر یہ نہ پڑھے تو کیا ایسے شخص پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا؟ جی پہلے تو اسی کا ہی دے دیں سجدہ سہو، کیا سنت کے ترک پر سجدہ سہو ہے؟ جی سنت کے ترک پر جو ہے وہ سجدہ سہو نہیں ہے، تو لہٰذا سنت غیر موقدہ میں اگر کسی نے تشہد کے بعد جو ہے وہ درود ابراہیمی یا دعائے معصورہ نہیں پڑھی، اسی طرح تیسری کی ابتدا میں ثنا نہیں پڑھی، تو بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، جو ان کا پہلا سوال ہے کہ امام نے بھی تکبیر نہیں کہی لیکن امام کے اٹھنے بیٹھنے سے قریب ہے تو پتہ چل جاتا ہے بعض بار۔ بہرحال فالو جو ہے وہ امام کی آواز کو ہی جو کرنا ہے، تو امام جب تکبیر کہے تو آپ نے اس تکبیر کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھانا ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے SMS میں آیا ہے کہ اگر نفل کی منت مانی جائے، میرا فلاں کام ہو جائے یا فلاں بیمار کو صحت مل جائے تو اتنے نوافل وہ پڑھوں گی، اب کام ہونے سے پہلے ہی انہوں نے نوافل ادا کر لیے تو بعد میں صحت ملی ہے تو اب کیا کریں؟ یعنی مریض کے لیے منت تو مانی تھی لیکن ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دی۔ دیکھیں منت کے اندر جب آپ کوئی چیز کنڈیشن کے اوپر کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو یہ کروں گا، تو اب ایسی صورت میں وہ چیز لازم اس وقت ہوتی ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ وہ کام کر لیں گے تو اس سے آپ کی وہ منت جو ہے وہ اس کی جو چیز آپ پر لازم ہونی ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اگرچہ آپ نے پہلے نفل پڑھ لیے لیکن بعد میں صحت یاب وہ شخص ہوا ہے تو اس کے بعد بہرحال آپ کے اوپر وہ نوافل پڑھنا لازم ہوگا۔ پہلے پڑھے ہوئے نوافل جو ہے وہ اس کی جگہ پر کفایت نہیں کریں گے، وہ کفایت نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے شروع میں ہی پڑھنا شروع کر دیے کہ منت مانی ہے، ایک اچھی چیز کی مانی ہے، اور تو یہ ابتدا یعنی انہوں نے کر دی وہ نیکی کے کاموں کو۔ چلیں اس پر ہی میں سوال کرتا ہوں، ایک ہے منت مان کر نفل پڑھنا اور ایک ہے اس طور پر نفل پڑھ لیں پہلے سے ہی کہ اللہ پاک اس عبادت اور کے صدقے ہی ان کو شفا دے دے، اب وہ منت کے کلمات نہ ہوں، تو یہ عمل زیادہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز لازم کر کے یوں اپنے اوپر جو ہے وہ نہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ نذرانہ گویا کہ پہلے جو ہے وہ پیش کریں کہ یا اللہ اس عبادت کے صدقے سے، اس نیک عمل کے صدقے سے میرے جو ہے وہ مریض کو شفا عطا فرما دے، تو یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ منت کریں۔ جائز وہ بھی ہے لیکن اگر افضل اور بہتر کے اعتبار سے کریں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم منت کے اعتبار سے کنڈیشن لگائے بغیر ہی جو ہے وہ نیک عمل کریں۔ ٹھیک ہے، اور صلاۃ الحاجت بھی ہے، جو بھی کسی اپنے جائز مقاصد کے لیے، یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز عطا فرمائی ہے صلاۃ الحاجت کی یہ نماز ہے، اور اس کی دعا کو بھی آپ مدنی پنج سورہ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے اگر حاصل کر لیتے ہیں تو اس میں جیسے نماز استخارہ بھی ہے، صلاۃ حاجت بھی ہے، دیگر اور بھی کئی نمازیں اور بہت سے ایسے وظائف ہیں، صورتیں ہیں، تو یہ ایک کتاب اپنے پاس اگر رکھیں گے تو کئی چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، ثواب بھی ملے گا، اور پھر مشکلات کی آسانی کے لیے جو وظائف ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر ہمیں پڑھنے کو ملیں گے۔ تو یہ نماز صلاۃ حاجت اس کا بھی ہمیں کچھ اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے۔ آج کوئی کام پڑھتے ہیں تو دنیا بھر کو تو ہم بتاتے ہیں اور اپنی مشکلیں بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن کہوں کہ نہیں بتاتے، نہیں عرض کرتے تو رب کی بارگاہ میں نہیں کرتے، یعنی دعا نہیں مانگتے، اس طرح کے کچھ انداز اختیار نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو رب تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری فرما دے۔ تو یہ نماز حاجت اس کو بھی اپنے معمولات میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے۔ جی مزید سوال؟ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کے گھٹنوں میں درد ہے، وہ صحیح طرح اتحیات میں تشہد میں بیٹھ نہیں سکتا، تو اگر کوئی امام وغیرہ نہ ہو تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ گھٹنے میں درد ہے، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ کس کیفیت میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ بھی پاتے ہیں یا کرسی پر بیٹھتے ہیں، یہ انہوں نے کچھ نہیں بیان کیا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عام طور پر جن لوگوں کو گھٹنے کا مرض ہوتا ہے اور وہ بیٹھ نہیں سکتے تو وہ پھر سجدہ بھی زمین پہ نہیں کرتے، وہ پھر کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اشارے سے نماز پڑھنے والا شخص جو ہے وہ ایسے لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا کہ جو لوگ جو ہے وہ نارمل نماز ادا کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ امام نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر یہ شخص جو ہے وہ سجدہ کر لیتا ہے
اب سجدہ کرنے کے بعد دو زانوں اس سے نہیں بیٹھا جا رہا، یہ آلتی پالتی مار کے جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے اتحیات میں یا جلسے کے اندر، یا جو ہے وہ یہ اٹھ کر جو ہے وہ کرسی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جا رہا ہے، لیکن سجدہ جو ہے وہ مکمل طور پر وہ شخص زمین پر ہی جو ہے وہ کر رہا ہے، یا زمین سے بلند 12 انگل یعنی 9 انچ اونچی کسی چیز کے اوپر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ حقیقی کرنے والا ہے۔ تو جب سجدہ حقیقی کرنے والا ہے تو دیگر شرائط امامت پائی جائیں تو یہ پیچھے والوں کی بھی امامت کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایسے افراد سجدہ اشارے سے کرنے والے ہوتے ہیں، تو اشارے سے سجدہ کرنے والے افراد جو ہے وہ ان لوگوں کی امامت نہیں کر سکتے کہ جو حقیقی طور پر وہ افعال ادا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ٹھیک، مسیح سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ نا نماز پڑھتے ہیں ساتھ کامتے نہیں ہیں اور اس کو روٹین بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ننگے ساتھ نماز روٹین بنا کے پڑھنی چاہیے؟ مزید سوال یہ ہے کہ جب مقتدی امام کے پیچھے رکوع و سجود کرتا ہے تو امام صاحب 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی اعلیٰ سجدے میں پڑھتے ہیں، مقتدی زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی، 3 بار تسبیحات امام سے پڑھتے ہیں، مقتدی اگر پہلے پڑھ چکا ہے تو زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، مقتدی جو ہے وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ طاق عادت کے اندر پڑھیں، 3 کے بعد 5، 5 کے بعد 7، لیکن بہرحال اگر یہ زیادہ پڑھ رہا تھا اور امام جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اس عمل سے، تو اب جتنی بھی اس نے پڑھی ہیں، چاہے وہ 3 پڑھی ہیں، 5 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں یا 3 سے بھی کم ہی کیوں کسی نے نہ پڑھی ہوں، تو پھر امام کو فالو کرتے ہوئے وہ کھڑا ہو جائے گا اور اگلے رکن میں امام کی پیروی کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا، ننگے سر جو ہے وہ نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں تو جس طرح ہر بارگاہ میں ہر جگہ پر جانے کے پروٹوکول ہیں، اس اعتبار سے یہاں بھی جو ہے وہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ نماز پڑھنے آئیں تو سستی کی بنا کے اوپر جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹوپی پہننی چاہیے، ٹوپی بھی ایسی ہو کہ واقعی وہ دنیا کے اندر بھی آپ لوگوں کے سامنے پہن سکیں، ایسی ٹوپی نہ ہو کہ جناب وہ پہننا ہی جو ہے نا وہ معیوب جو ہے وہ لگے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو ٹوپی پہن کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور کئی جگہوں پہ تو ذی نصیب جمعہ المبارک ہے تو امامہ شی پہن لیں۔ اب میں صرف جمعے کے لیے خاص نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان لوگوں کہہ رہا ہوں کہ اگر جمعہ ہی اہتمام کر سکتے ہیں تو 70 جمعوں کا ثواب، اسی طریقے سے اور بھی کئی ایسے مواقع، اور نماز میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ ثواب تو ملے گا ہی۔ تو کچھ نہ کچھ ہمیں اس طرف اپنی عادتوں کو لانا چاہیے کہ ایک الگ سے لگے کہ آج کچھ اہتمام ہے، آج کچھ اہتمام ہے۔ تو وہ جمعے کا نماز ہے تو آج کچھ اہتمام ہے، عید کے لیے جیسے خاص اہتمام بیان کیے ہیں، عام نمازوں میں بھی، تو یوں ہمیں کچھ اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی نصیب ہوگی۔ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر اپنے پاس آپ محفوظ رکھیے، اور آپ کو کوئی بھی دینی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ ان نمبر پر کال کر کے اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان اوقات میں کریں گے تو آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب بھی مل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔